إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بنفسي موت وعظا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما. اللهم علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. آمین. آج 19 فروری کو کباڑ خانہ کی اس جامع مسجد میں اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی خاص عنایت سے آپ تمامی حضرات و خواتین اور بچوں کے سامنے، بزرگوں کے سامنے کچھ اہم ترین باتیں رکھنے کے لیے آیا ہوں. اور اس جمعہ کے خطبے میں آپ کے سامنے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی ٹکڑا میں نے پڑھا ہے، جس میں رب العالمین احکم الحاکمین نے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک چیز کی یاد دہانی کی کروائی ہے، ایک بات کی یاد دہانی کروائی ہے، جس سے نہ کوئی امیر بچ سکتا ہے، نہ کوئی غریب بچ سکتا ہے، نہ کوئی بہادر بچ سکتا ہے، نہ کوئی کمزور بچ سکتا ہے، نہ کوئی طاقتور بچ سکتا ہے، نہ کوئی بادشاہ بچ سکتا ہے، نہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہو دنیا کا، اس کو اس سے خلاصی نہیں ہے، اس سے بچ نہیں سکتا ہو. بلکہ رب العالمین نے تو قرآن کریم میں یہاں تک کہ بیان کر دیا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، اگر تم لوہے کے گھروں میں ہی کیوں نہ ہو، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اللہ نے کہا کہ اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی چلے جاؤ، وہاں بھی تمہیں موت آ کر دبوچ لے گی، پکڑ لے گی. شاعر نے کیا خوب کہا ہے: آنے جانے کا کھیل جاری ہے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کون جانے کل کس کی باری ہے. سر پہ منڈرا رہا ہے اسرافیل، موت کا گھوٹ بہت ہی خالی ہے. موت، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. ہر انسان کو موت کا گھوٹ پینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے،
ہر نفس کو، انسانوں کو بھی اور جناتوں کو بھی۔ کیا جناتوں کو موت ہے؟ ہاں ہے۔ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ایک دعا کیا کرتے تھے، دعا کے کچھ آخری الفاظ اس طرح ہے، انت حی الذی لا یموت، اے اللہ تو حی ہے، تجھے کبھی موت نہیں ہے، والجن والانس یموت، جبکہ جنات اور انسان دونوں کو موت ہے، دونوں کو مرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کل من علیہا فان، سب کو فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اس رب العالمین کی ذات ہے جس کو بقا ہے، باقی ہر کسی کو فنا ہے۔ میرے بھائیو، موت کے آنے سے پہلے سمجھداری، عقل مندی، سوجھ بوجھ، بردباری اسی میں ہے کہ موت کے آنے سے پہلے ہم اس کی تیاری کر لیں۔ زندگی ایک امتحان ہے، زندگی میں ہمیں، اس دنیا میں ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ وہی ہے جس نے زندگی اور موت کو اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔ زندگی اور موت کا مقصد اچھے عمل کرنا، اچھے سے اچھا لباس پہن لیا، اچھے سے اچھا کھانا کھا لیا، لائف سیٹل ہے، لوگ کہتے ہیں ہماری لائف سیٹل ہے۔ یہ زندگی کا مقصد، یہ زندگی کی ضرورت ہے لیکن زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں اور جنوں کو اللہ کی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ موت ہنستا کھیلتا چلتا پھرتا انسان گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے، اچانک سے گرا، معلوم پڑا کہ اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو گئی۔ اگر اچانک کسی کی موت ہو جاتی ہے لوگ سکتے میں آ جاتے ہیں، لوگ تعجب کرتے ہیں، ارے وہ کل ہی تو مجھ سے ملا تھا، بیچارہ جوان تھا، اس کو کس بات کی کمی تھی، اس کے پاس تو سب کچھ تھا۔ لیکن اللہ اکبر، جب موت کا فرشتہ آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ اکبر، جب کسی نفس کا وقت آ جاتا ہے جو مقررہ شدہ ہے تو اس کو لمحے بھر بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے، اس موت سے روزانہ انسان کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ موت انسان کے پاس روزانہ آتی ہے۔ اللہ اکبر، سوتے ہیں رات کو کیا کہتے ہیں؟ بسمک اللہم اموت واحیا، اللہم بسمک اموت واحیا، کہتے ہیں نا کہ اللہ تیرے نام سے ہم مر رہے ہیں اور تیرے ہی نام سے ہم اٹھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ قرآن کریم میں اس بات کا بھی نقشہ کھینچا ہے کہ اللہ رب العالمین روزانہ انسان کے جسم سے اس کی روح کو نکال دیتا ہے۔ کسی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اللہ وہی ہے جو روحوں کو ان کی موت کے وقت نکال دیتا ہے، انسانوں کی روح کو بدن سے نکال دیتا ہے۔ اگر کسی کا وقت ہو گیا تو وہ روح واپس نہیں آتی۔
اور اگر کسی کا وقت باقی ہے تو روح دوبارہ آ جاتی ہے. اٹھتے ہی کیا کہتا ہے انسان؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کی ہے، احیانا، جس نے مجھے زندگی دے دی، بعد ما اماتنا، مرنے کے بعد، والیہ النشور، مجھے اسی اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے. انسان کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ الذی، تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ کھڑا کر دیا. دوسری بھی دعا ہے. بہرحال موت سے ہمارا موضوع ہے موت کے بارے میں. تو یہ موت انسان کو آ کر رہنی ہے، اس لیے ہمیں اس موت کے تعلق سے زیادہ سے زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، ثم انکم بعد ذلک لمیتون، وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں بعد میں جب وقت مقررہ آ جاتا ہے موت دے دیتا ہے. ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور وہی اللہ ہے جس کے سامنے ہم تمہیں قیامت کے روز کھڑے ہو جانا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. اللہ کہتا ہے کہہ دیجئے کہ تمہیں موت کا فرشتہ جب فوت کرے گا اللہ کے حکم سے، جو تم پر وقت مقرر کیا گیا ہے، پھر تم سب کے سب اللہ کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو آگے کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. جب مجرموں کی روحوں کو فرشتے نکالتے ہیں، وہ وقت دیکھنے کے لائق ہے. جب مجرموں کی روحوں کو بدن سے نکالا جاتا ہے، اللہ اکبر، وہ وقت دیکھنے کے لائق ہے. اس قسم کی مختلف آیات قرآنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ انداز میں اس بات کو بیان کیا ہے. آگے بڑھنے سے پہلے موت کے وقت کے جو حالات ہوتے ہیں گھر میں، انسانوں کی جو کیفیات ہوتی ہے، اس کو اللہ رب العالمین نے کس انداز میں بیان کیا ہے قرآن کریم میں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کلا اذا بلغت التراقی، ہرگز نہیں، جب جان انسان کی حلق کو پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، تو کہا جاتا ہے کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا، کوئی ہے راقی جو جھاڑ پھونک کر کے اس کو بچا لے. وکیل من راق، کوئی بچانے والا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی طبیب ہے جو میرے باپ کو بچا لے، جو میری ماں کو بچا لے، جو میرے بچے کو بچا لے. اللہ اکبر. لیکن یہ ساری باتیں انسان کی دھری رہ جاتی ہے. وکیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. اللہ اکبر. پنڈلیوں سے پنڈلیاں ملا دی جاتی ہیں اور رب کی طرف جانے کا وقت انسان کا آ جاتا ہے. انسان اگر بھلا ہے، دنیا میں بھلائی کرتا تھا، نیکیاں کرتا تھا، اچھے سے رہتا تھا، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کیا کرتا تھا، اللہ کے حدود کے مطابق دنیا میں زندگی بسر کیا کرتا تھا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بشارتیں سنائی ہے. اگر ہم سورہ نازیات کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، جس میں رب العالمین احکم الحاکمین نے موت کے کچھ حالات اس انداز میں بیان کیے ہیں. رب العالمین سورہ نازیات کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرماتا ہے، والنازیات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ٹوٹ کر کھینچتے ہیں، سختی سے نکالتے ہیں، لوگوں کی روحوں کو بڑے سخت انداز میں نکالتے ہیں. والناشطات نشطا، قسم ہے ان فرشتوں کی
جو بڑی آسانی سے روحوں کو نکالتے ہیں. فرشتے سختی سے بھی روحوں کو نکالتے ہیں, آسانی سے بھی روحوں کو نکالتے ہیں. سختی سے کیسے نکالتے ہیں؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وہ وقت دیکھنے کے لائق ہے جب ظالموں کی روحوں کو فرشتے نکالتے ہیں. ایک جگہ اللہ نے بیان کیا یضربون وجوہہم وادبارہم, ان کے چہروں پر, ان کی پیٹھوں پر, ان کی چوتڑوں پر مارتے ہیں فرشتے. پیٹ پیٹ کر نکالی جاتی ہے روح. کتنی سختی سے روح نکالی جاتی ہے, کتنی سختی سے روح نکالی جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالموں کی روحوں کو نکالنے کا منظر بیان کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا غالباً کوئی اور امہات المومنین کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جیسے ایک ریشمی کپڑا کسی کانٹے دار جھاڑی پر رکھ کر کھینچ دیا جائے, کیسے وہ ریشہ ریشہ ہو جائے گا, ویسے انسان کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے. اللہ اکبر. مثال کے طور پر دنیا میں سمجھانے کے لیے, کیونکہ مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں قرآن کریم میں بیان کی ہے. مانو جیسے کوئی انسان کھڑا ہوا ہے اور ایک ہی پل میں اس کے پورے جسم کے چمڑے کو پکڑ کر گھسیٹ دیا جائے. تھوڑا سا چمڑا کٹتا ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے انسان کو. چمڑے کو پکڑ کر اگر کسی کے گھسیٹ دیا جائے تو کتنی تکلیف ہوگی. اللہ اکبر. ظالمین کی روحوں کو فرشتے ایسے نکالتے ہیں. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, میری بہنوں, میری ماں اور بہنوں, اس لیے جو لوگ ظلم کر رہے ہیں, جو لوگ کفر کر رہے ہیں, جو لوگ شرک کر رہے ہیں, جو لوگ اللہ کے حدود کو توڑ رہے ہیں, وہ لوگ ہوش کے ناخن لے لیں. موت آنی ہے, کسی کو ہمیشہ نہیں زندہ رہنا ہے, ہر انسان کو مرنا ہے. سختی سے روح نکالنے والے فرشتوں کی قسم, جب انسان کی روح نکالنے کے لیے فرشتے آتے ہیں انسان پریشان ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن کریم میں سورہ قاف میں اس طرح بیان کیا. رب العالمین نے کہا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ, موت کی سکرات حق لے کر آ جاتی ہے انسان کے پاس. کیا حق ہے بھائی؟ اللہ اکبر. جب فرشتے آتے ہیں انسان کو بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ملتا ہے. دنیا میں بلاتے ہیں چلیے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے, آئیے. مؤذن چلا رہا ہے مسجد سے, پکار رہا ہے, صدا بلند کر رہا ہے, حیا علی الصلاۃ. لوگ نہیں آتے. اللہ اکبر. نصیحت کرنے والے نصیحت کرتے ہیں, لوگ کہتے ہیں مولانا کو کوئی کام ہی نہیں ہے, دعا کریے, دعا, ہم مسجد میں آئے, دعا کریں ہماری. کوشش خود نہیں کریں گے. اللہ اکبر. جب موت آتی ہے نا میرے بھائیوں, ایک لمحہ بھر بھی کسی کو موقع نہیں دیا جاتا ہے. موت کسی کو فون کر کے نہیں آتی ہے. میں جب جامعہ دارالسلام عمر آباد میں تھا اس وقت ایک شخص بھر پیٹ بریانی کھایا. اللہ اکبر. بھر پیٹ بریانی کھایا ایک شخص. مجھے میرے ساتھیوں نے یہ واقعہ بتایا کہ بھر پیٹ کھانا کھایا, بیت الخلا میں گیا, جو جامع مسجد ہے وہ نہیں, سامنے ایک مسجد ہے حفظ کے شعبے میں, اس سے لگ کر ایک باتھ روم ہے. بھر پیٹ بریانی کھایا, باتھ روم کے اندر گیا, اندر ہی رہا, وہ مر گیا اندر ہی. اس کی روح کب سکھ گئی. اللہ اکبر. ایک نوجوان لڑکا بائک میں سفر کر کے کہا کہ وہاں بریانی بہت اچھی بریانی ملتی ہے. بریانی کھانے گیا, واپس نہیں آیا وہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بریانی کھانا بند کر دیں آپ لوگ. بتا رہا ہوں
اتنی خواہشات، اتنے ارمان، اتنے ولولے انسان کے اندر موجود ہے، لیکن انسان اس بات کو بھول جاتا ہے کہ موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے۔ جھوٹ دھڑلے سے، امانت میں خیانت دھڑلے سے، کسی کو دھوکہ دینا دھڑلے سے، خوف نہیں ہے انسان کو، ڈرتا نہیں ہے انسان کہ ایسی ہی حالت میں اگر فرشتے آ گئے تو میں کیا منہ لے کر کھڑوں گا رحمان کے سامنے؟ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو اللہ کا عبادت گزار بندہ ہوں، میں تو اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرتا۔ تو میرے بھائی، اگر تو لوگوں کے معاملات کو پورا نہیں کرتا ہے، اللہ اکبر، جب تک کہ بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تب تک کہ رحمان نہ معاف نہیں کرے گا۔ بندے سے معافی مانگی جائے، موت کو سامنے رکھ کر ایک بار سوچ کر دیکھو کہ اللہ اکبر، اگر موت آ جائے ایسی ہی حالت میں تو ہم رحمان کے سامنے کیسے کھڑیں گے؟ اللہ اکبر۔ تو روحوں کو فرشتے بڑی ہی سختی سے نکالتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں ہی نقشہ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، اے جنات کے گروہ اور انسان کے گروہ، ان استطعتم، کیا تمہارے اندر طاقت ہے؟ ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، میری زمین اور آسمان کے بیچ میں سے بھاگ کر دکھا سکتے ہو؟ فانفذوا، بھاگ کر دکھاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، نہیں بھاگ سکتے، سلطان کا پنجہ تمہیں پکڑ لے گا، رحمان کا پنجہ تمہیں پکڑ لے گا، موت کے گھاٹ تم اتر جاؤ گے، نہیں بھاگ سکتے۔ اس لیے زمین پر چل رہے ہونا میرے بھائی، اس بات کا خیال رکھیں کہ رحمان نے کہا ہے یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین ہماری کرتوت کی گواہی دینے والی ہے۔ چل رہے ہو، گمان رکھو، سوچ، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کچھ بھی کرنے سے پہلے کہ کہیں موت نہ آ جائے۔ لوگ سمیٹ کر رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن میں۔ اس کا مطلب کیا انسان کمائے نہیں، رہبانیت اختیار کر لے؟ نہیں، کمائے، مال ہوگا تبھی تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے میرے بھائی۔ ہم اگر مالدار ہیں تو مال کا حق پورا کرے، اگر اللہ نے ہمیں نوازا ہے تو ہم اس کے حقوق کو پورا کریں۔ ہم اگر پریوار والے ہیں تو پریوار والوں کا حق پورا کریں، بچوں کو نصیحت کریں کہ بیٹا موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اس لیے ہمیں اگر بننا ہے تو ایک بہترین انسان بننا ہے، ایسا انسان بننا ہے جو تمام انسانیت کے کام آئے، ایسا انسان بننا ہے جو ایک دم مجبور تھا، بہت ہی کمزور تھا، بکریوں کو چرانے والا یتیم تھا، والدین نہیں تھے، اور لوگ بہت ہی، جب انہوں نے اسلام کا اعلان کیا تو لوگوں نے بہت سارے الزامات لگائے، لیکن غریب رہنے کے باوجود جب چلا گیا تو اب تک نہیں بلکہ قیامت تک اس کے نام لینے والے باقی رہیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک بادشاہ تھا، مال و دولت کی فراوانی تھی، بہت بڑا حکمران تھا، بہت طاقتور تھا، بہت زیادہ ظلم بھی کیا کرتا تھا، لیکن جب وہ مر گیا تو اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں بچا، فرعون۔ بیٹا ہمیں ایسا انسان بننا ہے کہ اگر ہم دنیا سے جائیں تو لوگ اللہ کے لیے، نام کے لیے نہیں، اللہ کے لیے ہمیں یاد کرے، اور اگر کوئی ہمیں یاد کرے، ہماری تعریف بیان کرے تو ہم کہیں الحمدللہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، ہمارا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، ہمارے اندر تکبر نہ آئے، ہم گھمنڈی نہ بن جائیں۔ بچے کو نصیحت کریں کہ بیٹا نیک صالح بننے کے بہت سارے فوائد ہیں،
تو موت اس طرح آتی ہے اور روح کو فرشتے اس طرح نکالتے ہیں، پیٹتے ہیں، چہروں پر گالوں پر پیٹتے ہیں، پیٹ پر مارتے ہیں، انسان کی چوتڑ پر مارتے ہیں فرشتے. اور کیسے مارتے ہیں؟ اللہ اکبر. تھوڑا سا ایک نقشہ ہم سن لیں. فرشتے جو مارتے ہیں، جو بڑے بڑے ہتھوڑے ہوتے ہیں نا فرشتوں کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان میں سے ایک ہتھوڑا اگر احد پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پورا احد پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے. اللہ اکبر. فرشتوں کا مار ایسا نہیں ہے کہ ہم گمان کر لیں کہ مدرسے میں استاد مارتے ہیں، فرشتے ماریں گے، کتنے ماریں گے، ہم برداشت کر لیں گے. میرے بھائیوں، اللہ اکبر. فرشتے کیسے مارتے ہیں دیکھیے. ایک پر مارتا ہے فرشتہ، زمین کو اٹھا کر لے کر جاتا ہے، وہیں سے الٹ دیتا ہے. یہ فرشتوں کا مار ہے. فرشتوں کی چیخ کیسی ہوتی ہے؟ کلیجے پھٹ جاتے ہیں، کلیجے پھٹ جاتے ہیں. دیکھیے قوم عاد کو. ہم اپنی طرح قیاس نہ کریں. اللہ اکبر. تو اس طرح اللہ اکبر موت کے فرشتے انسان کی روح کو نکالتے ہیں. روح کو نکالنے کے بعد اس کی روح کو اگر نیک ہے تو اچھی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک لکڑی کے ٹکڑے کو لے کر زمین پر گھس رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا اخوانی، اے میرے ساتھیوں، لمثلی ھذا فاعدوا، اے میرے ساتھیوں اس جیسی چیز قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو، قبر کے لیے کچھ تیاری کر لو. اللہ اکبر. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ عقل مند سمجھدار انسان وہ ہے جو آنے والی زندگی کی تیاری کرے. ہمیں آنے والی زندگی کی تیاری کیا کرنی ہے؟ اللہ کے حدود کو نہیں توڑنا ہے، اللہ کے حدود کو لے کر چلنا ہے اور انسانیت کی فکر کرنی ہے. کئی سارے لوگ مرتے ہیں ایک دن میں. سارے انسانوں کو نصیحت کرنا، سمجھانا کہ میرے بھائی کبھی بھی موت آ سکتی ہے. ہمیں مرنے سے پہلے اس زندگی کے مقصد کو جان کر اس زندگی کے مقصد کو پورا کرنا ہے، تاکہ یہ تو ہمارا ایک چھوٹا سا ایگزام چل رہا ہے. آنے والی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی حقیر ہے. والآخرۃ خیر وابقا، آخرت کی زندگی کو بقا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے ہم چند لمحے کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی آخرت کو برباد نہ کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور موت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے موت سے بڑی نصیحت کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس نصیحت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا.